آپ ہندوستان آئے، بس بات اب سمیٹنے لگا ہوں، ہندوستان آئے، حضور کے حکم پر آئے، سرکار غریب نواز اللہ کے رسول کے حکم پر ہندوستان آئے۔ آپ ہندوستان آنے سے پہلے سرکار غریب نواز مرشد کی 20 یا 30 سال خدمت کی۔ اس پہ بھی سنیں، آج کل لوگ مرشد کی خدمت بھی نہیں کرتے۔ پہلی بات تو مسئلہ یہ سب سے بڑا ہے کہ ایک ایک آدمی 8-8 10-10 لوگوں کا مرید ہے، خدمت کس کی کرے؟ اس کی تقریر اچھی لگی اس کا مرید ہو گیا، اس کی تقریر اچھی لگی اس کا مرید ہو گیا، اس کی تقریر اچھی لگی۔ کتنوں کے مرید ایک ہی کے ہوتے ہیں میرے بھائی، یک گیر محکم بغیر۔ تقریروں سے لوگ متاثر ہو کے مرید نہیں ہوتے۔ پیر وہ چاہیے جو اللہ تک پہنچائے، جس کی نظر مال پر نہیں، جس کی نظر مریدوں کے حال پر ہو، یہ کیفیت ہو۔ اگر یہ کیفیت نہ ہو، اصل میں آپ کو اس لیے پیر لوگوں کی اہمیت ختم ہو گئی کہ جو چیز آسانی سے ملتی ہے اس کی اہمیت نہیں ہوتی۔ پیر کی اہمیت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے پاس تھی، کیونکہ سمنان چھوڑ کر پنڈوا تک کا سفر کرنا پڑا۔ پیر کی اہمیت غریب نواز کے پاس تھی، سنجر چھوڑ کر ہرون تک کے پیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچنا پڑا۔ یہ لوگ تھے۔ غوث پاک کے پاس پیر کی اہمیت تھی، جیلان چھوڑ کے بغداد تک آئے۔ یہ لوگ محبوب الہی کے پاس تھی، بدایوں چھوڑ کے دلی چھوڑ کے پاک پٹن تک گئے، اور پیر نے برتن جھاڑو تک کروائے، گولر تک ابلوائے، پیر نے جھاڑو تک دلوائی، پیر نے برتن تک صاف کروائے۔ یاد رکھنا تو سرکار غریب نواز کہتے ہیں بابا قطب سے، بابا قطب نفلی عبادتوں سے جو مرتبہ نہیں ملا، پیر کا بستر 20-30 سال جو اٹھا کر کے پیچھے پیچھے گھومتا رہا، اللہ نے اس سے مرتبہ عطا فرمایا، خدمت سے اللہ نے۔ اس سے پتا چلا نوجوان آج کل کے جو چھوکرے اور چھوکریاں ہیں، ان کی زندگی میں کچھ نہیں، نہ ماں باپ کے پیر دبانا، نہ ان کے پاس جا کر بیٹھنا، نہ دادا دادیوں کے پاس جا کر بیٹھنا، یہ سب چیز ختم ہے۔ صرف موبائل سیریل فلم یہی ہے۔ اور وہ کیا سوچتے ہیں ہماری ترقی کس پر ہے؟ 25 سال پڑھ لیں گے، 22 سال پڑھ لیں گے۔ پڑھنے کی اہمیت اپنی جگہ ہے، مگر ایک بات یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، ڈگریاں اسی وقت عزت دلاتی ہے جب پیچھے کسی کی دعا کار فرما ہوتی، اور دعا بناتی ہے دعا۔ آج کل دعاؤں کا سسٹم ختم ہو رہا ہے، سب خود غرضی خود غرضی خود غرضی۔ پیر کے بستر اٹھانے پہ غریب نواز نے کیا نفلی عبادتوں سے جو مرتبہ نہیں ملا، وہ خواجہ عثمان ہارونی کا بستر اٹھانے سے۔ اب مجھے بتاؤ، جب مرشد کا بستر اٹھانے پر اللہ نے یہ مقام عطا فرما دیے، جو ماں باپ کی خدمت کرے اللہ اسے کیا مقام عطا فرمائے گا؟ خدمت کرو، کیا اپنے ماں باپ کے پیر دباتے ہو؟ آپ کہیں گے یہ تو تقریر کا عنوان ہی کچھ نہیں۔ ہم نے کہا فقیروں کے یہاں یہی اصل عنوان ہے، اہل ہنر اپنی بات کریں۔ ہم تو فقیروں کے غلام ہیں، ہم تو صوفیاء کے غلام ہیں۔ اویس کرنی کو مرتبہ کیسے ملا؟ جانے دعا کروا رہے ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ کو مرتبہ کیسے ملے؟ ماں کی دعا کی وجہ سے، ان کی والدہ نے دعا کی تھی۔ مخدوم ماہیمی کو مرتبہ کیسے ملا؟ ماں کی دعا۔ غریب نواز کو مرتبہ کیسے ملا؟ اللہ اکبر، ان کی والدہ بی بی ماہ نور کی دعائیں ان کے ساتھ تھی۔ حضرت میں نظام الدین محبوب الہی ماں کی دعا، بابا قطب الدین بختیار کاکی ماں کی دعا، بابا فرید ماں کی دعا۔ یہ کوئی میں لفاظی نہیں کر رہا ہوں، لیکن کبھی اپنے ماں۔ آج تو میرے بھائی حال یہ ہے، جو دیندار طبقہ کہلاتا ہے نا، کیا وہ بھی دیندار ہے؟ وہ بھی کیا دیندار ہے؟ آج سے تقریباً 1200 سال پہلے، آج سے تقریباً 1200 سال پہلے ایک بزرگ نے فرمایا تھا، ان سے جب پوچھا، بلکہ 1300 سال پہلے، اور اس بزرگ کا نام امام حسن بصری ہے۔ امام حسن بصری سے پوچھا دین کیا ہے اور دیندار کیا ہے؟ امام حسن بصری جو مولا علی کے مرید بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے، کیا فرماتے ہیں پتہ ہے؟ فرماتے ہیں دین کتابوں میں ہے اور دیندار قبروں میں ہے۔ لوگ نمائشیں کرتے پھر رہے ہیں۔ کب کہا تھا؟ 1300 سال۔ آج کیا ہوگا؟ کیا دینداری کی بات لوگ کرتے ہیں؟
اس سے بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، اس سے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، دوستوں کو ٹائم دے رہے ہیں، اس کو ٹائم دے رہے ہیں، اس کو ٹائم دے رہے ہیں۔ اپنے ماں باپ کے پاس بھی کبھی جا کے بیٹھتے ہو؟ ٹائم دیتے ہو؟ ماں باپ انتظار کرتے ہیں میرا بیٹا میری خیریت تو پوچھے، میری بیٹی میری خیریت تو پوچھے۔ بلکہ ماں باپ سے ایک نفرت ہے لاشعوری طور پر، موبائل کو ٹائم دے رہے ہیں، بلکہ ماں باپ اپنے موبائلوں کو بنا لیا، موبائل ہاتھ سے نہیں چھوٹ سکتا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل دے دیا ہے۔ مجبوریاں ہیں کسی کی، کچھ ہے جو بھی ہے، لیکن وہ تہذیب گئی، وہ کلچر گیا جو اصل دین مسلمانوں کا کلچر تھا، تہذیب تھی لوگوں کا۔ میں تو ایسے بھی بزرگوں کو جانتا ہوں کہ جو صبح آنکھ کھلتی تھی تو پانی نہیں پیتے تھے جب تک ماں باپ کی زیارت نہیں کر لیتے، وہ سب گیا۔ اور ہمیں پھر لوگوں کو ترقی کرنا ہے تو آگے جانا پڑے گا، ہمیں ترقی کرنا ہے تو پیچھے آنا پڑے گا، ہمیں پیچھے کی طرف لوٹنا ہے، اس لیے کہ ہمارا اصل سرمایہ پیچھے ہے، آگے نہیں ہے۔ پیچھے کی طرف لوٹ کر کے دیکھیے کتنا خوبصورت ہے آپ کا دین، آپ کا کلچر کتنا خوبصورت ہے، آپ کا مذہب کتنا خوبصورت ہے، آپ کی تہذیب کتنی خوبصورت ہے، آپ کا تمدن کتنا خوبصورت ہے۔ اللہ کے بندو، غریب نواز فرما رہے وہ 20-30 سال جو پیر کا بستر لے کر کے گھوما، خدمت کرتا رہا، اس سے بہت کچھ ملا۔ بہرحال تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ پیر سے حاصل کرنے کے بعد پھر دعائیں لے کے مکہ شریف گئے، پھر مدینہ شریف گئے، اور مدینہ منورہ میں ایک محدث کی حیثیت سے آپ نے درس حدیث کی مسند سجائی۔ ایک دن رسول اللہ کے خادم کو حکم و ندا آئی معین الدین کو بلاؤ، تو وہ گئے اور جانے کے بعد کہا معین الدین کون ہے؟ رسول اللہ کی طرف سے صدا آتی ہے تمہیں بلایا جا رہا ہے۔ تو وہاں بہت سے لوگ بیٹھے تھے، چونکہ معین الدین کوئی نام نہیں ہے، معین الدین کا مطلب ہوتا ہے دین کا مددگار۔ جیسے اگر یہاں کہہ دیا جائے مقرر صاحب کو بلا رہے ہیں تو کتنے سب ہو جائیں گے کہ بھئی سبھی مقرر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی نام تو ہے نہیں۔ آپ کا نام حسن تھا، غریب نواز کا اصل نام حسن تھا، تو کہا معین الدین کو بلاؤ۔ وہاں جتنے تھے انا معین الدین، انا معین الدین، ہم معین الدین، ہم معین الدین۔ تو کہا اتنے سب کو نہیں بلایا جا رہا ہے، کسی ایک کو، رکو۔ حضور کی بارگاہ میں حجرے پہ انہوں نے عرض کی آقا آپ کا حکم ہے، کس کو کون سا معین الدین آپ چاہتے؟ تو ندا آئی معین الدین چشتی کو بلاؤ، معین الدین چشتی کو بلاؤ۔ جب معین الدین چشتی کو بلانے کے لیے ندا آئی، آج کل لوگوں کو چشتیت سے، قادریت سے، نقشبندیت سے، سہروردیت سے، رضویت سے، اشرفیت سے چڑ، لوگ کہتے ہیں یہ کیا قادری ہے، یہ کیا چشتی ہے، یہ کیا رضوی، یہ کیا اشرف، کیا لگا رکھا ہے یہ سب۔ ہم کہتے ہیں کیا صحابہ کرام نے نہیں لگایا؟ تمیم داری انصاری، ابو بکر صدیق تمیمی ہیں، یہ کیا یہ نہیں لگائے گئے؟ ابو سعید الخدری یہ نہیں لگائے گئے؟ صحابہ کرام نے نہیں لگائے اپنے قبیلوں کے نام؟ کسی نے قبیلوں کے نام لگائے، کسی نے کچھ القاب لگائے، پھر کسی نے کچھ القاب لگائے، اور اب جو وہ بزرگوں کی نسبت لگائی جاتی ہے، اس میں کوئی ناجائز و حرام نہیں ہے، ہاں لیکن یہ نسبت برکت کے لیے، کوئی فرقہ پرستی کے لیے نہیں ہے، فرقہ واریت کے لیے نہیں ہے۔ تو سرکار غریب نواز کو سلسلے کے نام سے بلایا گیا، کیا معین الدین چشتی کو بلاؤ۔ جب خادم نے کہا حجرہ رسالت سے ندا آتی ہے کہ معین الدین چشتی کو بلاؤ، سیر الاکتاب کے مصنف لکھتے ہیں اللہ اکبر کہ جب غریب نواز تک یہ بات پہنچی تو رو رہے تھے، حال بالکل عجیب تھا، اور درود و سلام پڑھتے ہوئے بارگاہ رسالت کے حجرے کی طرف بڑھے تو حکم ہوا اندر آ جاؤ۔ غریب نواز کہتے میں اندر گیا تو میں نے مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ جہاں آرا دیکھ لے، اور تب اللہ کے رسول نے فرمایا معین الدین تم ہمارے دین پر ہو، تم ہمارے ہو، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں تم ہندوستان جاؤ اور ہندوستان جا کر وہاں دین کا پرچم بلند کرو۔ سرکار غریب نواز نے اس سے پہلے ہندوستان کبھی نہیں دیکھا تھا، فکر ہوئی کیسے جائیں، تو صاحب سیر الاکتاب لکھتے ہیں اللہ کے رسول نے ایک انار دیا اور فرمایا
یہ انار سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہندوستان میں ایک شہر ہے جس کا نام اجمیر ہے، تمہیں وہاں جانا ہے۔ قربان، حضور نام بھی جان رہے ہیں، علاقہ بھی جان رہے ہیں۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں نے جب انار دیکھا تو اس انار میں مجھے ہندوستان کا نقشہ نظر آیا، وہ پہاڑ، وہ دریا، جو بھی چیزیں تھی میں نے دیکھا۔ اور سرکار غریب نواز اپنے 40 مریدوں کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے ہندوستان کی طرف آئے۔ ادھر آپ نے سفر شروع کیا، ادھر ہندوستان کے بادشاہ کے نجومیوں نے اس کو بتایا کہ ایک فقیر آ رہا ہے، اس کی شکل ایسی ایسی ہے اور وہ آ کر کے تیرا تختہ ختم کر دے گا، الٹ دے گا تیرا تختہ۔ تو اس نے کہا میں اس کو آنے ہی نہیں دوں گا۔ لوگ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کا بنایا ہوا منصوبہ پورا نہیں ہوگا، اللہ کا حکم پورا ہوگا۔ لوگ اپنے منصوبے بناتے ہیں، قدرت کا اپنا منصوبہ ہوتا ہے، اور اللہ کی شان ہے مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ وہ مکر کرتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ خفیہ تدبیر فرماتا ہے، اور اللہ کی خفیہ تدبیر غالب ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا میں آنے ہی نہیں دوں گا، نہ وہ آئے گا نہ میرا تختہ الٹے گا۔ اور پھر اس نے کہا تصویریں روانہ کر دی جو ان لوگوں نے علم نجوم کی مدد سے بنائی تھی اور اپنے اٹکل سے بنائی تھی، اس رنگ کا، اس حلیے کا فقیر جہاں دکھے اسے قتل کر دو۔ غریب نواز ہندوستان آتے آتے اللہ اکبر 5 لاکھ لوگوں کو مسلمان کر چکے تھے ہندوستان آتے آتے، 5 لاکھ۔ مورخین میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ غریب نواز کی والدہ اس وقت تو وصال کر چکی تھی، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ موجود تھی۔ بہرحال مورخین میں اختلاف رہتا ہے، میں صرف عبرت کے لیے بیان کر رہا ہوں، یہ تاریخی بات صحیح ہے یا غلط یہ مورخین کا اختلاف ہے۔ سرکار غریب نواز نے ہندوستان آتے آتے جب 5 لاکھ کو مسلمان کیا تو ہندوستان کی سرحد سے آپ نے اپنی امی کو خط لکھا۔ جو مورخین حیات مانتے ہیں ان کا قول ہے، جو وصال کے لیے مانتے ان کا نہیں ہے۔ تو کیا کہا کہ خط لکھا، امی جان یہ زمین اتنی زرخیز ہے، جدھر جا رہا ہوں 5 لاکھ کو ایمان کی دولت دے چکا ہوں، جو میری بات سنتا ہے اس کے دل میں اتر جاتی ہے، عمل کرنے لگتا ہے، دین کی طرف آتا ہے۔ تو خط میں جواب آیا، خط کا جواب، مائیں اور بہنیں موجود ہیں تو ان کی توجہ چاہتا ہوں۔ غریب نواز کی پیاری امی جان نے جواب دیا، بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ کمال تیری ماں کا ہے کہ تیری ماں نے کبھی تجھے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ یہ اس کی تاثیر ہے کہ تو بولتا ہے تو لوگ اس پر عمل کرنے لگ جاتے۔ یہ لوگ تھے۔ آج میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہیں، یہ بہنوں کو خود کلمہ یاد نہیں، خود نماز یاد نہیں، بہنیں نماز نہیں پڑھتی، عورتیں نماز کے معاملے میں بہت کمزور ہے، مرد بھی ویسے کمزور ہے۔ لوگ تو نماز کو کچھ معاذ اللہ چھوڑنے کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، حالانکہ سرکار غریب نواز نے یہاں تک ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی ہم اس سے بیزار ہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ غریب نواز ولیوں کی بات بہت کرتے ہیں مگر ولیوں کی بات کوئی سنتا نہیں ہے، ان کی باتوں پر کوئی عمل نہیں کرتا ہے، اور یاد رکھنا یہی ہماری ناکامی کی وجہ ہے۔ پھر سرکار غریب نواز کو مار ڈالنے کے لیے بہت سی کاوشیں کی گئی، انشاءاللہ کسی موقع پہ عرض کروں گا۔ اینڈ اپنی گفتگو کرتے ہوئے سرکار غریب نواز ہندوستان آئے، بادشاہ دشمن ہو گیا، دشمن ہوا، اس نے دشمنی کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، بہت کچھ کیا، بہت کچھ کیا۔ اینڈ اس نے اس پر کیا، جب باطل ہارنے لگتا ہے، شکست کھانے لگتا ہے تو باطل کیا کرتا ہے، آخری میں وہ جادو کا سہارا لیتا ہے۔ ہر باطل آخری میں جادو کا سہارا لیتا ہے۔ اینڈ ہے یہ دشمنی کا اینڈ ہے،